السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے۔ اس میں مزید بھی آپ کے سوال پر اضافہ کر دوں، اور وہ عمل کون سا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں، یا وہ اعمال کون سے اعمال ہیں جو پروردگار کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ تو محبوب اعمال کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کہ جو عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ عمل کون سا عمل ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 5861، 5861 نمبر کی روایت ہے۔ راوی یا کون ہے؟ وہ ہے اماں جی حضرت سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ۔ صحیح بخاری کے بعد پھر ہم اس حدیث کو آ کر دیکھتے ہیں کہاں پر؟ صحیح مسلم میں 782 نمبر پر۔ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اسی طرح صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں 783 میں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قلا۔ اسی طرح اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں سنن نسائی کے اندر۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ہے 762 نمبر کی روایت۔ راویہ یہاں بھی اماں جی سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ۔ اس کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں ابن ماجہ میں۔ یہاں راویہ کون ہے؟ یہاں راویہ ہیں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابن ماجہ میں ہے 1225 نمبر کی روایت۔ وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس حدیث کو آگے نہیں دیکھتے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام احادیث کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اعمال یہ ہیں، یعنی سب سے پیارا عمل یا پیارے اعمال یہ ہیں کہ ان پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہو، یعنی وہ عمل بظاہراً تھوڑا ہو لیکن اس پر آپ ہمیشگی اختیار کریں، دوام کریں۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، مثلا آپ نے یہ طے کر لیا کہ جناب میں نے مسجد میں اللہ کی رضا اور ثواب کی امید پر 1000 روپیہ دینا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ 1000 کی بجائے 500 200 50 روپے پر آ جائیں۔ اللہ کے ہاں یہ محبوب اعمال ہیں کہ آپ اس پر ہمیشگی اختیار کریں۔ اگر آپ نے 1000 طے کیا، 500 طے کیا، 50 روپے طے کیا، اب کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے نا، 50 100 200 کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ آپ کا عمل محبوب بن جائے گا جب آپ اس پر دوام ہمیشگی اختیار کر لیں کہ آپ نے بس یہ کرنا ہی کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے۔ تو محبوب اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہیں کہ جو تھوڑے ہوں مگر ان پر دوام ہو، ان پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے تہجد پڑھنا شروع کریں گے، کچھ دن پڑھی تو پھر اس کے بعد چھٹی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جناب جذبات میں آ کر کہیں گے مولوی صاحب سے، مسجد سے کہ جناب ہم تعاون کر رہے ہیں، کچھ دن کے لیے تعاون ہوگا تو پھر اس کے بعد چھٹی۔ اسی طرح بعض لوگ جناب کیا کریں گے، دن رات میں وہ 12 رکھتے ہیں نوافل کا یا اشراق کا، یا وہ اوابین کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ ایک کام شروع کرتے ہوئے آپ نے جناب یہ روٹین بنا لی کہ اب آپ اشراق پڑھ رہے ہیں یا آپ صلاۃ الاوابین پڑھتے ہیں، کچھ دن تو آپ نے یہ کام کیا لیکن کچھ دنوں بعد یہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کام ہیں، کئی لوگ بڑے شوق سے اور بڑے جذبے سے اور جناب بڑے لگن کے ساتھ کام کو شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ دن کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔
جتنا کیا اس پہ ثواب ضرور ملے گا، لیکن رب العالمین کے ہاں آپ کا یہ عمل تب محبوب عمل کے درجے کو پہنچے گا کہ جب آپ یہ کام کنٹینیو کریں، اس پر دوام اور اس پر ہمیشگی اختیار کریں۔ تو یہ بہت ساری احادیث جو میں نے پڑھی ہیں، بخاری سے، مسلم سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، آگے بھی مزید کئی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب اعمال یہ ہیں کہ جن پہ کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ محبوب کے بعد ہے افضل، تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ کئی لوگ ہیں نمازی ہیں، کئی لوگ ہیں نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو بے وقت پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، یہ بھی اعمال میں افضل عمل ہے۔ پوچھتے ہیں پھر کون سا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بتائے گئے اعمال کہ محبوب اعمال یہ ہے کہ عمل تھوڑا ہو مگر کنٹینیو ہو۔ اگر کسی نے طے کر لیا کہ مسجد کو یا مولوی صاحب کو میں نے 500 1000 دینا ہے، تو اگر اپنے عمل کو خوبصورت اور محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اس پر ہمیشگی اختیار کیجئے۔ آپ نے اگر تہیہ کر لیا کہ میں نے نماز اشراق پڑھنی ہے تو پھر پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح محبوب اعمال کہ نماز کو وقت پر ادا کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا کریں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جہاد نہیں تو کم از کم جہاد کا ارادہ تو ضرور کریں نا۔ اور ارادے کے لیے ارادے کی سچائی کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر آپ صفحہ مخاصبی کریں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔